ہوں کہ یہ علم تعلم کے معنی میں ہے، رویت بالعین نہیں۔ تمام تفسیروں میں آپ کو علم تعلم ملے گا، کیونکہ آپ اس دور میں تھے نہیں، نہ دیکھا ہے۔ تو رویت دل سے ہوتی ہے جس کے معنی دانستن، رویت آنکھ سے ہوتی ہے جس کے معنی دیدن۔ تو یہ علم تعلم کے معنی میں، علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایاکا، خازن ابن جریر وغیرہ کے حوالے گزر چکے۔ تو تجھے معلوم نہیں کہ کیسے کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، عاد جو ارم تھا ذات العماد، ارم ابن سام ابن نوح، ارم آدمی کا نام تھا، اور عاد اس کے بیٹے کا نام تھا، عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ ارم جو ہے یہ عالمیت بھی ہے، تانیث بھی ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ تو عاد ارم کا معنی یہ ہے کہ اس کو عاد اولا بھی کہتے تھے، عاد ارم بھی کہتے تھے۔ سمود کو عاد ثانیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو قوم عاد تھی، پیغمبر ہود علیہ السلام سے علاقہ احقاف تھا، ذات العماد ستونوں والے، ان کے قد بڑے تھے، ان قدوں کے لحاظ سے انہوں نے مکان جو بنائے وہ بھی بڑے تھے، ستون بھی بڑے تھے، بڑے بڑے ستونوں والے۔ اللہ تھی وہ قوم عاد لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسے شہروں میں نہیں پیدا ہوئے۔ ان کے قد، ان کے قامت، صحت، وہ للکارا کرتے تھے من نشد منا قوت۔ تو دیکھا نہیں رب نے ان سے کیا کیا؟ الم تری کیف فعل ثمود، اللہ نے ثمود سے کیا کیا جنہوں نے صخرۃ ان کی جمع، صخرۃ ان کے معنی چٹان، واد سے مراد ہے واد القریٰ۔ یہ واد القریٰ تبوک اور خیبر کے درمیان ایک علاقہ ہے، بڑی بڑی وہاں چٹانیں ہیں۔ تو واد القریٰ میں انہوں نے چٹانوں کو تراشا۔ اور تجھے علم نہیں ہے کہ رب نے کیا کیا فرعون سے ذل اوتاد، وہ نہ تو کہ وطن ان کی جمع، کہ وہ جس پر ناراض ہوتا تو بدن میں میخیں ٹھونک دیتا، یا سونے چاندی کی میخیں اس کی تھی۔ یہ وہ سرکش ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثر فی الفساد، ان شہروں میں اکثر فساد کی۔ پس بہایا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب، یعنی تازیانہ عبرت ان کو رب نے لگایا، وہ کسی کو کسی شکل میں، کسی کو کسی شکل میں۔ فرمایا جیسے ان کے ساتھ کیا رب نے، بے شک تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے، انتظار میں۔ آگے فرماتے کہ انسان جو ہے، اما الانسان اذا ما ابتلاه، بعض فرماتے انسان سے انسان کافر مراد، یہ کافر کے لفظ آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ ملے گا۔ کافر انسان کو جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، نعمت سے نوازتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ربی اکرمانی، یا تخفیفاً گر گئی، میرے رب نے میری عزت۔ یعنی وہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ عزت مال میں، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پر رزق تنگ کرتا ہے، تو کہتے ہیں ربی اہاننی، یا یہاں بھی گر گئی، میرے رب نے میری توہین کی۔ تو اب اس نے یہ غلطی کی کہ مال نہ ملنے کو توہین سمجھا، مال ملنے کو عزت سمجھا۔ اگر معاذ اللہ یہی معیار ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر قیمت نہیں رہتی۔ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، مال تو نہیں ملتا۔ اور مال ہی اگر معیار ہے قبولیت کا، تو قارون اور اس جیسے لوگ پھر بڑے اونچے درجے کے لوگ ہونے چاہیے۔ تو اس کا یہ قیاس فاسد تھا اور ہے کہ مال ملے تو عزت ہوتی، مال نہ ملے تو توہین ہوتی۔ یہ بات نہیں، عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ایمان کے ساتھ ہے، عزت اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، عزت مال کے ساتھ نہیں۔ خبردار، بلکہ عزت کرتے یتیم میں،
ولا تحاضون، نہیں تم ابھارتے مسکین کے کھانے کا. یہاں مفعول محذوف ہے. مفعول کیا ہے؟ بعض نکالتے ولا تحاضون انفسکم، اپنے نفوس کو تم نہیں ابھارتے مسکین کے کھانے کا. اگر خود امیر ہو تو خود اپنے نفوس کو آمادہ کرو، اور اگر غریب ہو تو ولا تحاضون غیرکم، اپنے غیر کو تم نہیں آمادہ کرتے ان کو کرو. اور کھا جاتے ہو تم وراثت اکلن لمن، لم کے معنی سمیٹ کر کے، جمع کر کے، اکٹھی کر کے. اور محبت کرتے ہو تم مال سے حبن جمع، جمع کے معنی کثیرن، مال سے بہت کثیر محبت تم کرتے. کلا حرف رضا، خبردار جس وقت ٹوٹی جائے گی زمین، ٹوٹا جانا اور آئے گا تیرا رب. پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا متقدمین یہ معنی لیتے ہیں کہ جو رب کی شان کے لائق ہے آنا. حقیقت ہم نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے. متاخرین یوں کہتے ہیں وجاء امر رب کا، تیرے رب کا حکم آئے اور فرشتے آئیں گے صفن صفن، اے مستقفین صفیں باندھیں گے. جیا ماضی مجہول ہے، لائی جائے گی اس دن جہنم. یہ آپ کو مختصر سی تفسیر میں بھی ملے گا کہ یہ ابھی میدان محشر میں ہوں گے اور 70,000 زنجیریں ہوں گی. ہر زنجیر کو 70,000 فرشتہ پکڑے ہوئے اور کھینچ کر کے ان مجرموں کے سامنے پیش کیا جائے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، فرمایا اس دن یاد کر لے گا انسان. اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا؟ وہ تو عمل ہے ہی نہیں، تکلیف کا دور ہے نہیں، وہ تو دار جزا ہے. کہے گا کاش کہ میں آگے کر لیتا اپنی زندگی کے لیے، یعنی میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تو کیا اچھا. بس اس دن نہیں سزا دے گا کوئی، سزا اللہ تعالی جیسی. عذاب ابو کی زمین آجے بسوئے رب کی طرح کوئی سزا نہیں دے گا اور نہ باندھے گا اللہ تعالی جیسا باندھنا کوئی. وہ پھر سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جیسے رب جکڑے گا ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں کوئی اور نہیں جکڑے. لہذا اے نفس مطمئنہ، رجوع کر اپنے رب کی طرف. تو راضی بھی ہے اور مرضی تجھے راضی کیا جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا فادخلی فی عبادی. بعض یہاں نکالتے ہیں کہ فی کو معنی ماں کے کرتے ہیں. فادخلی مع عبادی، میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو، جنت میں داخل. اور بعد فی جماعت عبادی، میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو اور جنت میں داخل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم اٹھاتا ہوں میں شہر کی اور تو اترا ہوا ہے شہر میں، اور والد کی قسم اور اس کی جس کو اس نے جنا. البتہ تحقیق کے پیدا کی ہم نے انسان کو مشقت میں. کیا خیال کرتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں قادر اس پر کوئی؟ کہتا ہے ہلاک کیا میں نے مال لوبدن کثیر. کیا خیال کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو اس کو کسی نے؟ کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہدایت دی ہم نے اس کو نجدین 2 راستوں کی. بس نہ داخل ہوا وہ عقبہ گھاٹی میں، اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے گھاٹی؟ فک و رقبہ، چھڑانا ہے گردن کا، یا کھلانا ہے فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن. کس کو؟ یتیم کو جو قرابت والا، یا مسکین کو ذا متربہ جو خاک آلودہ، خاک والا. پھر ہو ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور وصیت کی ایک دوسرے کو صبر کی اور وصیت کی ایک دوسرے کو شفقت و رحمت. وہ لوگ اصحاب المیمنہ، دائیں والے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، وہ اصحاب المشأمہ، بائیں والے. ان پر آگ ہوگی موسدا، بند کر دی جائے، بند کی ہوگی. رب وہ
کو نفس مطمئنہ کا ذکر تھا. اب آگے ایک ایسے مد مقابل میں سرکش کا ذکر ہے. کہتے اہلک تو مال الربا، اس غلط راستے پر مال کو خرچ کرنے پر گھمنڈ کرتا ہے. نام اس کا آ رہا ہے، نام اس کا سورۃ البلد. پہلی آیت میں بلد کے لفظ ہیں. قسم اٹھاتا ہوں، میں عرض کر چکا ہوں، لا کا لفظ قسم پر زائد ہوتا ہے. میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. اس شہر سے مراد ہے مکہ مکرمہ. اور تو ہلن اترا ہوا ہے، حلا یحلو حلولن، اترا ہوا ہے اس شہر. آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے. دوسرا معنی حلا یحلو ضربا یضرب ما، تو حلال کرنے والے شہر کو. یہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ کو تھوڑے سے وقت کے لیے لڑائی کی اجازت ملی. ساعتن من نہار، بخاری کی روایت. اور یہ ساعتن من نہار طلوع آفتاب سے عصر کے وقت. آپ نے فرمایا کہ مکہ جیسے کل حرام تھا، حرمت والا تھا، اور آنے والے کل بھی ہوگا. احلت لی ساعتن من نہار، میرے لیے لڑائی ایک حصے دن کے حصے میں میرے لیے حلال کی. تو حلا یحلو حلول نصر ہو تو اترنا، حلا یحلو ضربا با ہو تو اس کے معنی حلال کرنا. تو حلال کرنے والے شہر کو، یعنی اس میں لڑائی تیری وجہ سے کرے گا تو رب، لیکن سب باپ بنے. اور والد کی قسم، وما، ماں بمانے من کی، ومن ولدا. بعض فرماتے ہیں کہ والد سے آدم علیہ السلام مراد، اور من ولدا سے ان کی اولاد مراد. بعض فرماتے نہیں، تعمیم ہے، جو بھی والد ہو، جو بھی ولد ہو، سب کی قسم. کیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت، یعنی انسان پیدا سے لے کر کے وفات کے وقت تک طرح طرح کی مشقتوں میں ہوتا ہے. کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی یہ، کبھی وہ. کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مال لبدا، پر چونکہ آپ لبدا لبداتن کی جمع، لبداتن کے معنی زین کے نیچے کے کپڑے کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے ڈھیر، کثیر. یہ انسان کون تھا؟ آپ کو بعض تفسیروں میں نام ملے گا. ابو الاشد اسید ابن کلدہ، جس کا ذکر پہلے آپ سن بھی چکے. یہ مالدار بھی تھا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خاصا مال خرچ کیا. جو مسلمان ہونا چاہتا، خطرہ ہوتا کہ یہ ہو جائے گا، اس کو مال دیتا کہ لے پیسے لے، کلمہ نہ پڑھتا. اسی طرح اس نے کچھ اپنے ذہن کے مبلغ تیار کر رکھے تھے، ان کو وظیفے دیتا تھا. کہتا تھا جا کے گلیوں میں، محلوں میں اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے. اور اپنے اس مال کے خرچ کرنے پر فخر کرتا تھا کہ میں نے کام میں لگایا. اسید ابن کلدہ اس کا نام تھا، ابو الاشد اس کی کنیت. یہ صرف ایک آدمی کا نام ہے، بند اس میں نہیں. یہ تو دنیا میں ایسے بے شمار انسان ہیں، تھے اور ہوں گے. خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مال کثیر. کیا خیال کرتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا؟ فرمایا یہ اپنے مال پر تو اتنا گھمنڈ کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کو بھول گیا. کیا ہم نے اس کے لیے آنکھیں نہیں بنائی؟ آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو معجزات صادر فرمائے، شق قمر وغیرہ کا، ان کی کیا پوری. اور لسان اور ہونٹ نہیں بنائے تاکہ اس زبان ahnaf.com www.asnaf.com اور ہونٹ سے وہ پوچھ لے کہ ان کا کیا مقام ہے. اور ہم نے اس کو 2 راستوں کی ہدایت نہیں کی،
خیر اور شر کی، جنت اور دوزخ کی. اور بعض فرماتے نجدین سے مراد پستان، ماں کے پستان ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ ان کو چوسنے لگتا ہے. پر یہ داخل نہ ہوا گھاٹی میں. عقبہ ایسی گھاٹی یعنی پہاڑ جس پر چڑھنا مشکل. وہ کون سی گھاٹی ہے؟ تو یہ کس نے بتلایا کیا ہے گھاٹی؟ وہ فک و رقبہ، غلام کا آزاد کرنا. کیونکہ جیسے گھاٹی پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی غلام کا آزاد کرنا، قیمتی غلام کا آسان تو نہیں ہے. یا کھلانا بھوک والے دن، یعنی قحط حالی ہے، خوراک میں کمی ہے، لوگ بھوکے ہیں، اس بھوک کے زمانے میں کھلانا کس کو؟ یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت والا. تو ایک تو یتیم ہے اور دوسرا قریبی بھی ہے، تو اس کا دو راہ. یا مسکین کو ذا مقربہ جو خاک والا. یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اتنا غریب ہے، مسکین ہے کہ بیچارے کو نیچے چادر دری بچھانے کا نہیں گویا کہ توفیق زمین پر ہی لیتا ہے، خاک آلودہ ہے. اور یہ معنی بھی کرتے ہیں ذا مقربہ کے کہ اتنا بھوکا ہے بیچارہ، اٹھ جائے تو زمین پر گر جائے، اٹھ جائے تو خاک پر گر. ثم کان، یہ ثم یہاں ترتیب ذکری کے لیے، ترتیب ذکری کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ معنی نہیں کہ پہلے یہ کام کر لے پھر ایمان لائے، نہ. یعنی یہ باتیں تو تم نے سنی، پھر یہ بھی سن لو کہ ہو من الذین آمنوا، مومنین میں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے رحمت اور شفقت کی تلقین کرنے والا. یہ ہے وہ کہ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ میں ان کو کرتے نہیں، بخلاف اس کے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ہماری آیات کا انکار کیا. وہ اصحاب المشأمہ. آواز نرم ہوگی بھائی. جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے، ان کو پرچہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. وقد مرہ میرا، ان پر آگ ہوگی موسدا. امام بخاری رحم اللہ تعالی نقل کرتے موسدا اے مطبقہ، آسد البابا و اوسدہ اذا اطبقہ، دروازے کو بند کر دینا. جب دوزخ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا تو دروازے بند کر دیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جس وقت سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی جس وقت اس سورج کو روشن کرے، اور رات کی جس وقت اس سورج کو تاریک کر دے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا. پس الہام کیا اس نفس کو اس کی گناہ کی باتوں اور تقوی. تحقیق سے افلاح، کامیاب ہو گیا وہ من زکاہا جس نے نفس کو پاک کیا، اور تحقیق سے نامراد ہے وہ دساہا جس نے اس کو خاک میں ملایا. جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جس وقت کھڑا ہوا اس قوم کا بدبخت ترین انسان. بس کہا ان سے اللہ کے رسول نے اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو اور سقیا اس کے پانی کی باری. بس انہوں نے اس کو جھٹلایا. فعقروہا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فدمدم علیہم، بس الٹ دیا ان پر ان کے رب نے گناہ ان کے عذاب کی وجہ سے. فسواہا، بس اس کو برابر کر دیا، اور نہیں کرتا رب حکمہا اس کے انجام سے. رب پہلی سورت کے آخر میں آپ نے دو طبقے پڑھے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ. آگے بھی دو ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں قد افلح من زکاہا، اور دوسرے قد افلح من دساہا. دو ہی طبقے. نام ہے اس کا شمس. قسم ہے سورج کی اور سورج کی روشنی.
اور چاند کی اذا تلاہا، تلا یتلو تلون پیچھے چلنا، تلا یتلو تلاوتن پڑھنا، بات ایک ہی ہے، مصادر بدل۔ تو جب سورج کے پیچھے آتا ہے چاند، تلا یتلو تلون، اور دن کی قسم جس وقت سورج کو روشن کرتا ہے، یہ دن کی طرف سورج کے روشن کرنے کی اسناد مجازی ہے، کیوں جو دن اوپر چڑھتا ہے تو سورج روشن ہوتا ہے، تو دن اوپر چڑھتا ہے سورج روشن ہوتا ہے، تو اس کی طرف تجلیہ کی اسناد مجازی ہے۔ اور رات کی قسم جس وقت سورج کو تاریک کرتے ہیں، رات سورج کو کیسے تاریک کرتی ہے؟ وہ یہ کہ رات آئی، سورج غروب ہو گیا اور اس سلسلے میں سورج نہیں لگ رہا ہے۔ والسماء وما بنا، یہاں دو تفسیریں ہیں، روح المعانی، کبیر وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ ماں سے مراد ہے من، اللہ کی ذات، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے بنایا۔ دوسرا ہے کہ ماں مصدریہ، معنی یہ ہے قسم آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ اسی طرح سے ماں کے متعلق ساری باتیں چلیں گی۔ قسم زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا۔ اور دوسری یہ کہ ماں مصدریہ، قسم زمین کی اور اس کے بچھنے کی، اور نفس کی اور اس کے تصویر۔ پس الہام کیا اس ذات نے اس لفظ کو فجورہا و تقواہا، اس کی نافرمانی کی باتیں اور تقوی، یعنی اتنی سمجھ رب نے دی کہ انسان بدی کو، خیر کو، اچھی برائی کو سمجھ، عقل سلیم رب نے دی۔ یہ ہے قسم۔ جواب قسم قد افلح من زکاہا، لام یہاں حذف ہو گیا، لقد تھا، لیکن کیونکہ کلام طویل ہے تو کلام طویل کے بعد لام کا حذف ہو جانا کوئی حرج نہیں ہے۔ تحقیق سے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو صاف کر دیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے دسا۔ تدسیس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جمل، کمالین وغیرہ میں، التدسیس اخفاء الشیء فی الشیء، کسی چیز کا چیز میں چھپا دینا۔ تو اب لفظی معنی یوں کرتے ہیں، نامراد ہے وہ من دس النفس فی الآثام فی الذنوب فی المعاصی، ناکام ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں، معاصی میں اور آثام میں مخفی کیا۔ فرمایا ان سے پہلے قوم سمود نے سرکشی کی وجہ سے تکذیب، اب جن کی تکذیب کی ان کا ذکر نہیں، وہ پہلے گزر چکا ہے، صالح علیہ السلام ہے۔ جب ان میں بدبخت ترین انسان کھڑا ہوا پیغار ابن صالح، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا ناقت اللہ، اے ضرور ناقت اللہ، فعل محذوف ہے، چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کی پانی کی باری کو، نہ اونٹنی کو تکلیف دو اور نہ اس کو پانی پینے کی باری میں کوئی تکلیف۔ پر کذبوہ ہو، ضمیر آگے بسوئے رسول، اللہ کے رسول کو انہوں نے جھٹلایا، وعقروہا، ہاں کے ضمیر آگے بسوئے ناقہ، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹا۔ دمدمہ جو دمدمو، دمدمتن باب مفعلہ، دخرجہ جو دخرج، دمدمہ کے معنی کسی پر مصیبت الٹ دینا، ڈال دینا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ڈالی ان پر، ان کے رب نے ان پر ہلاکت ڈالی، کیوں ڈالی؟ بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فسواہا، ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو دمدمہ میں جو مصدر ہے اس میں، فسواہا اے سوت دمدمہ کا، وہ جو دمدمہ کا ہلاکت تھی وہ اس نے ہموار کر دیا، یعنی سب پر وہ حاوی تھی، تو بچا نہیں۔ اور نہیں خوف کر اللہ تعالیٰ حکمہ اس دمدمے کے انجام سے، جو دمدمہ ہے اس کے انجام سے رب نہیں ڈرتا۔
دنیا کی حکومتیں کوئی بھی فیصلہ کریں تو پبلک کا گویا کہ ڈر بھی ہوتا ہے، تحریک چلائیں گے، شور غل مچائیں گے، کچھ کریں گے، رب کسی سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے رات کی جس وقت وہ چھا جائے اور دن کی جس وقت روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف۔ بہرحال وہ جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور تصدیق کی اس نے حسنہ کی، بس ہم اس کو آسان کریں گے آسان چیز کے لیے۔ اور بہرحال جس نے بخل کیا اور استغنا برتی اور جھٹلایا اس نے اچھی چیز کو، بس ہم اس کو آسان کریں گے تنگی کے لیے، اور نہیں کفایت کرے گا اس کا مال جب وہ ہلاک ہوگا۔ بے شک ہمارے ذمہ ہے البتہ بیان کرنا ہدایت کا، اور بے شک ہمارے لیے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ بس میں نے ڈرایا تم آگ سے جو شعلے مارے گی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت ترین انسان، وہ جس نے تقدیم کی اور اعراض کیا۔ اور بچایا جائے گا اس سے اتقا متقی، وہ جو دیتے اپنا مال یتزکا تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے، اور نہیں ہوتی کسی ایک کے لیے اس کے ہاں کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے، مگر ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، چاہتے ہوئے اپنے رب اعلیٰ کی رضا، اور ان قریب وہ راضی ہوگا۔ اس صورت میں بھی ان دو طبقوں کا ذکر ہے۔ اوپر جا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، آگے ایک وہ ہے صدق بالحسنی، دوسرے کذب بالحسنی، حق کی تصدیق کرنے والا، دوسرا حق کو نہ ماننے والا۔ اور ان کا ایسا ہی تفاوت ہے جیسے رات اور دن کا، سورج اور اندھیرے کا، نام اس کا لیل۔ قسم ہے رات کی جس وقت اس کی تاریکی چھا جائے، اور دن کی جس وقت وہ روشن ہو جائے۔ وما یعنی من اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ، اور بعض ماں کو مصدریہ بھی قرار دیتے ہیں، وخلق الذکر والانثی، اور قسم ہے نر اور مادہ کی پیدائش، جیسے یہ نر اور مادہ دو الگ الگ ہیں، اسی طرح تمہاری کوشش بھی لشتہ، گزر چکا ہے شتیت ان کی جمع، جیسے مردہ مریض ان کی کوشش تمہاری مختلف، مرد اور ہے، عورت اور ہے، نیکی اور ہے، بدی اور ہے، کوشش۔ یہاں ایک اور بات چلتی ہے، وہ بات یہ چلتی ہے کہ خنثی مشکل کس میں شامل ہے، خنثی مشکل کو، اور یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ واللہ لا اکلم ذکر ولا انثی، میں آج کسی مرد اور عورت سے گفتگو نہیں کروں گا، تو خنثی مشکل سے اس نے گفتگو کی تو حانث ہوگا یا نہیں؟ تو جمہور تو فرماتے ہیں کہ حانث ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کر کے کہ وہ ہمارے ہاں تو مشکل ہے، لیکن رب کے ہاں اس کا مذکر یا مؤنث ہونا متعین ہے، وہ مذکر یا مؤنث۔ مشکل تو عندنا ہے نا، عند اللہ تو مشکل نہیں۔ علامہ ابو الفضل حمدانی رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابو الفضل حمدانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں، حانث نہ ہوگا، کیونکہ خنثی جو ہے یہ نون آخر، نہ ذکر میں داخل ہے نہ انثی میں داخل۔ علامہ اصلوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں، ابو الفضل حمدانی رحم اللہ تعالی کا رد کرتے ہوئے کہ آپ کا خیال یہ قرآن کے خلاف۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، تو رب نے تو دو ہی طبقے بیان کیے ہیں، ذکور یا اناث۔ یہ خنثی مشکل تو نہیں کہ ویہب لمن یشاء خنثی مشکل، آپ کسی نو کیسے کر خیر۔
فرمایا ایک تو وہ شخص ہے جس نے مال دیا اور ڈرتا رہا اور حق کی تصدیق کی. آپ کو یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ Ahnaf.com. www.asnaf.com. تعالیٰ عنہ کا نام ملے.